حدیث پاک میں یوم عرفہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یوم عرفہ کے ایک دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہ اور آئندہ ایک سال کے گناہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر کے اندر موجود ہے۔ اب مسئلہ اور سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، یوم عرفہ سے مراد ہے 9 ذی الحج، یعنی اس حدیث پاک میں 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض احادیث میں بالکل صراحتاً 9 ذی الحج کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کے روزے کی بات فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ازواج مطہرات فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحج و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس۔ یہ حدیث سنن ابی داود کتاب الصیام باب فی صوم العشر کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے۔ وہ ہر ملک کا اپنا 9 ذی الحج ہوتا ہے، کبھی سعودی عرب میں 10 ہوگا، پاکستان میں 9 ہوگا، ایک دن کا فرق ہوگا۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سعودی عرب کا یوم عرفہ کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا 9 ذی الحج کیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے وہ احادیث میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، روزہ چاند کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے اور چاند ہی کے اعتبار سے روزے ختم کیے جاتے ہیں، یعنی عید آتی ہے، تو اس میں بنیاد چاند ہے، لہٰذا 9 ذی الحج کا روزہ یہ رکھنا ہے، اور حدیث میں اسی کے فضائل موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوم عرفہ کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ آپ مدینہ منورہ تھے، اور مدینہ منورہ کا 9 ذی الحج یہ وہی ہے جو مکہ کا یوم عرفہ ہے، اس اعتبار سے آپ نے یوم عرفہ فرمایا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ کی بات کی ہے اور سمجھایا کہ قبلہ کیا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان یہ قبلہ ہے۔ اب دیکھو، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ یہ پاکستان ہندوستان کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کی بات کی ہے۔ حدیث سنن ترمذی باب ما جاء فی ان بین المشرق والمغرب قبلہ کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ہاں قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے اور مغرب کی جانب ہے، لیکن مدینہ منورہ میں قبلہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے یہ مدینہ منورہ کے اعتبار سے فرمائی ہے۔ اب کوئی شخص اس حدیث پاک کو لے اور پاکستان یا ہندوستان میں یہ کہے کہ یہ ہمارا قبلہ تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، شمال کی جانب ہو یا جنوب کی جانب ہو، مغرب کی جانب نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ ہم اس کو سمجھائیں گے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ مدینہ منورہ کے لحاظ سے ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے یوم عرفہ کی بات کی ہے، یہ مدینہ منورہ کے لحاظ سے ہے، وگرنہ یوم عرفہ سے مراد یہ سعودی عرب مکہ مکرمہ کا یوم عرفہ نہیں، بلکہ اس سے مراد یوم عرفہ یعنی ہر ملک کا 9 ذی الحج ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر آپ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج نہیں لیں گے تو اس پر کئی ایک الجھنیں ایسی پیدا ہوگی کہ جس سے نکلنا آپ کے اختیار میں اور بس میں نہیں ہوگا۔ مثلا اب دیکھیں وہ ممالک کہ جن میں اور سعودی عرب میں بہت زیادہ فرق ہے، وہاں آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ
آپ سعودیہ کو دیکھیں اور کیلیفورنیا کو دیکھیں، اب ان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ یہاں وہ ایک دن آگے ہیں، یعنی سعودی عرب میں رات ہوگی، سعودی عرب میں دن ہوگا تو وہاں رات ہوگی۔ تو اگر وہ یوم عرفہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھیں گے تو اس کا معنی کہ وہ رات کو روزہ رکھیں گے، چونکہ ان کا سعودی عرب کا یوم عرفہ دن ہوگا اور وہاں رات ہوگی، تو آپ کیسے یہ تطبیق دے سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے۔